बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। नए ज़ाविये में आज मैं पाकिस्तान से बाहर आपको लिए चलता हूँ और यह है जर्मनी। आज वहाँ से एक ख़ातून ने फ़ोन किया, हमारा लंबा सेशन था, लेकिन उनकी बातों के दौरान मुझे लगा कि शेरनी है, शेर की बच्ची है। जिस कदर वो लाइव थी, जितनी वो यूँ समझें अंदर से एतमाद से भरी हुई थी और जिस तौर पे कॉन्फिडेंट थी, लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा आप ऐसे कैसे बने? तो उसने कहा कि मैं जब पाकिस्तान में थी तो मेरे वालिद बहुत बरसों से मुल्क से बाहर थे, तो जिस घर में हम रहती थी मेरी वालदा वहाँ नौकरानी की तरह काम करती थी, बहुत जुल्म करती थी, सास भी और जो हमारे चचा थे वो भी। तो जब अब्बा कभी कभी आते थे, हम उनको बताते थे, वो मानते नहीं थे और वहाँ से वो ढेरों पैसे भेजते थे। तो फिर एक दफ़ा वो अचानक आ गए। तो जब अचानक आ गया, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ की जो आँख है ये भी सूजी हुई थी और चचा ने उनको थप्पड़ मार रहे थे और जो सास थी बैठी वो तमाशा देख रही थी। उनका दैट वाज द मोमेंट कि जब हमारे बाप ने उस जुल्म का अपनी आँखों से मुशाहिदा किया, चूँकि पहले वो अपनी माँ की आँख से देखते थे या भाई की आँख से देखते थे। फिर उन्होंने हमें अलग एक घर ले दिया और वहाँ कई बरस हम रहे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने जो अपनी आखिरी सांस थे वो भी उसी घर में लिए और वहीं उनका ब्रीफ केस था। मैंने वो ब्रीफ केस खोला तो उसमें मैंने देखा कि मेरे चाचू के ख़त थे जिसमें आलमोस्ट हमें अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की होती थी कि ये तुम्हारी लड़की और तो जो तुम्हारी बीवी है ये हमारे लिए इज़्ज़त का मसला बने हुए हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अच्छा, जैसा जैसा वो झूठ क्रिएट करते थे, बनाते थे, डिज़ाइन करते थे। ही वॉज नॉट अ राइटर, पर ये जो ड्रामा क्वीन और ड्रामा किंग बनते हैं लोग, आमतौर पे कम पढ़े लिखे, ये भी बड़े बासलाहित होते हैं। यानी सीन क्रिएट करने में और दूसरे को नफ़रत दिलाने में पता नहीं कहाँ से इन पे चीज़ें उतरती हैं। उस बच्ची ने कहा कि मैंने ये सोचा कि इस चाचू के और इस जैसे जितने लोग यहाँ हैं पाकिस्तानी, तो शायद ये सारे एक जैसे होते हैं। तो फिर मैंने अपने वाले से कहा कि मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी। तो मेरी खाला जर्मनी में थी और उनसे मैंने कहा कि जब मेरी शादी का वक्त आएगा तो आपने मेरे लिए वहाँ लड़का को ढूंढना है और पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए। ओके, जो पाकिस्तानी है वो माइंड मत कीजिएगा, हर एक की अपनी परसेप्शन होती है, हर एक की अपनी राय होती है। फिर उनके वालिद फौत हो गए, वालदा और बाकी बहन भाई तो यहीं थे और वहाँ खाला ने इसके लिए एक लड़का ढूंढा। वो अल्बानिया का था। अल्बानिया यूगोस्लाविया की स्टेट थी, फिर जब आज़ादी मिली तो अल्बानिया और कोसोवो ये आज़ाद हुए। तो वो आर्किटेक्ट था, वहाँ स्टूडेंट था। तो खाला ने इसको फ़ोन करके कहा कि ही इज़ अ गुड बॉय, अच्छी फैमिली का है, मुसलमान है, लेकिन उसके पास स्वाय अपनी फ़ीस के खाने के पैसे भी नहीं हैं, सो को एक्सपेक्टेशन रख के मत आना। और लड़का अलबत्ता अच्छा, दिखने में भी अच्छा है, अखलाक का भी अच्छा है, चूँकि खाला का बेटा भी वहाँ पढ़ता था। सो शी वेंट देयर और जाके दोनों की शादी हो गई और शादी होने के बाद दोनों इकट्ठे रहने लगे। माशाल्लाह 12 साल हो गए उनकी शादी को, 3 बच्चे हैं। पर जो बात उसने सबसे मज़ेदार बताई वो ये थी कि सर, सास अल्बानिया की हो या जर्मनी की या पाकिस्तान की, सास एक जैसी होती है। फितना, ये उसके अल्फाज थे। साजिशी, ये भी उसके अल्फाज थे। और हमेशा कनिंग के चीज़ों को रुख बदल देना, उनकी जो क्या कहना चाहिए, पैराडाइम ही शिफ्ट कर देना, जो बज़ाहिर हो रही हो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ पोज करना, दिखाना। उस लड़की ने कहा कि मैंने जाते हुए ये सोचा था कि जिससे मेरी शादी हो रही है मैं उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल बहार बन के जाऊँगी और उसके माँ बाप को भी ओन कर लूँगी। सो मुझे उनकी ना ज़ुबान आती थी, ना उनके कल्चर से वाकिफ़ थी और मैंने उसकी माँ को मामा मामा कह के बुलाना शुरू किया। वारी वारी जाती उसके बकौल के उस घर में उसकी जिठानी भी थी। समटाइम ये होता कि वो जो सास है वो कोई बीमार होती, सर दर्द होता, तो जिठानी बॉदर भी नहीं करती थी, वो लोकल जर्मन की है। तो मैं उनके पास बैठ के उसके बाल भी बनाती, उसको दबाती भी, तो वो इस मोहब्बत को महसूस करती। 2-3 चीज़ें उसने जो मुझे बताई वो मैंने सोचा आपसे वो भी शेयर करूं। उसने कहा मैं वहाँ मर जाती अगर मैं वहाँ मेहनत करके ज़ुबान न सीखती। सो मैंने जर्मन सीखी नंबर 1, फिर मैंने अल्बानवी ज़ुबान सीखी। तो अभी हर कुछ सालों के बाद वो अल्बानिया जाती है और जाने के बाद वहाँ उसने उनका माहौल देखा, ख़ानदान देखा।
اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جنجوعہ کون ہوتے ہیں. تو مجھے جو علم تھا کہ جنجوعہ جاٹ ہوتے ہیں اور ایسٹ پاکستان ایسٹ پنجاب سے یہ آئے تھے, کیونکہ میں وہاں ایک دو لوگوں سے ملا بھی تھا. ایک تو ان کے منسٹر تھے اور وہ سکھ تھے. جاٹوں کی ذات ہوتی ہے اور اچھے بہادر لوگ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم جنجوعے ہوتے ہیں, اور مجھے پتہ نہیں کہ ہم جنجوعے کون ہوتے ہیں. تو میں نے جب ان کو بتاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیز آر ویری لیزی, اور تم بھی ویسی ہو. تو لیکن اب ہولے ان کی رائے بدلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم بہت ایکٹیو لرنر ہو, جلدی سیکھتی ہو. اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میرا میاں آرکیٹیکٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے فلاں کلیگ کی بیوی ساتھ کام کرتی ہے اور وہ اس کے انکم ٹیکس کا سارا سنبھالتی ہے, اور مجھ سے لیٹ ہو جاتا تو پھر بہت فائن پڑتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم 2 ماہ لگیں گے, تم کو بالکل ڈٹ جاؤ اور جا کے اپنے میاں کی کمپنی کا حصہ بن جاؤ, اور اس کے اس جو مشکل کام ہے اس کو سنبھال لو. دوسرا, میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے کہ باہر جانے والی بچیوں کو فوراً ڈرائیونگ سیکھنی چاہیے. آپ ایک دم سے ڈبل ہو جاتے ہو, یعنی ہاتھ پاؤں کٹوا کے ایک جگہ پڑے رہنا یہ بالکل آپ کو زیرو بنا دیتا ہے. پر جب آپ کو ڈرائیونگ آ جاتی ہے, لائسنس مل جاتا ہے, تو آپ کو دنیا بھی دیکھنی آ جاتی ہے. وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے, بل ادا ہونے سے لے کے گروسری لانے تک وہ سارے. ظاہر جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں تو گھر میں آپ کی وقت اور آپ کی قیمت دونوں بڑھ جاتے ہیں. اس نے کہا کہ سر یہ جو ساس ہے, چاہے وہ جرمن ہو چاہے وہ البانوی ہو, اللہ جانے ان پہ چیزیں کیسے اترتی ہیں اور یہ چیزوں کو مولڈ کیسے کرتی ہیں. اور جو نند ہے ہمارے ہاں کا کلچر, اس نے کہا وہاں بھی ایسی ہے. میں کتے کو بہت ناپسند کرتی ہوں, اور میری نند جو ہے وہ جب ہمارے گھر آتی ہے تو کتا لے کے آتی ہے, اور میں اس وقت اس کی اپنی ساس کے قریب بھی نہیں جاتی کہ ایک تو ناپاک ہے, پاکیزہ نہیں ہے, دوسرا وہ بلڈاگ سا ہے, مجھے ویسے زہر لگتا ہے. تو ایک دن میری جو ہے نند, اس نے جان بوجھ کے کتے کی رسی کھول دی اور کتا میرے کمرے میں آیا, اور آئی ڈونٹ نو وہ کاٹنے آیا یا کیا کرنے آیا, لیکن میں تو چیخیں مارتی ہوئی اپنے بستر پہ چڑھ گئی, اور باہر وہ کھڑی ہنس رہی تھی اور ہنس کے جا کے اپنی ماں کو یہ داستان سنا رہی تھی. پھر اسے اپنے میاں سے شکایت کی, اس نے بھی اسی کو برا بھلا کہا کہ تم کیوں کتے سے ڈرتی ہو. پھر انہوں نے بیٹھ کے آپس میں بات کی کہ یقیناً اسے کسی کتے نے کاٹا ہوگا. تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ کسی بچپن میں تو کتے نے نہیں کاٹا تھا, پر اب بڑے ہونے کے بعد جو کٹوانے کی کوشش کر رہی وہ میری نند تھی, اب اس کو میں کیا کہوں. اس نے بہت دلچسپ باتیں بتائیں جرمنی کے کلچر کے بارے میں, البانیہ کے کلچر کے بارے میں, اور خاص طور پہ ساسوں کے کلچر کے بارے میں. پھر اس نے بطور خاص یہ کہا کہ سر میں چاہتی یہ ہوں کہ آپ یہ باتیں ضرور شیئر کریں, چاہے میرا نام لیں اور چاہے یہ بتائیں کہ ایک پاکستانی لڑکی جو شاید پہلے البانیہ کی وہ بہو ہے, ممکن ہے بعد میں اور بھی ہوئی ہوں, پر وہ کسی اور کو نہیں جانتی. اور اس نے ان کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں, اور پھر جدھر اب جرمنی میں وہ 12 سال سے رہ رہی ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو جرمنی میں اپنی بچیوں کی شادیاں کرانا چاہتے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ جرمن بڑے اچھے ہوتے ہیں, بالکل اچھے ہوتے ہیں, پر ان کی مائیں ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے پاکستانی مائیں ہیں, اتنی ہی ظالم ہوتی ہیں اور اتنی ہی سازشی ہوتی ہیں. چونکہ یہ کسی ایک ہی جگہ سے ٹریننگ لے کے آتی ہیں, اللہ جانے یہ ساری وہاں کیسے پہنچ جاتی ہیں, ان کے اندر کیسے کیسے نئے نئے آئیڈیاز اٹھتے ہیں ان کو اپنی بہوؤں کو تنگ کرنے کے لیے. اس پوری گفتگو کے دوران اس بچی نے ایک دفعہ بھی نہ تو وہ روئی, نہ اس نے کہیں کمزور پڑی. شی واز اسمائلنگ, سم ٹائم شی واز لافنگ, اور ایک ایک چیز کو جس طور پہ اس نے اس مشکل دنوں کو انگیز کیا, جھیلا اور برداشت کیا, اور پھر اس میں سے نکلی. تو میں تو یہ سبق ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکیلے ملک میں اکیلی لڑکی اپنی مرضی سے اس نے غیر ملکی سے شادی کی, اپنی خالہ کی توسط سے, لیکن پھر وہاں رونے نہیں بیٹھ گئی کہ ہائے نہ وہ میری زبان جانتا ہے نہ میں اس کی زبان جانتی ہوں, وہ بھی گونگا میں بھی گونگی. پر جا کے اس نے پھر زبانیں بھی سیکھیں, پھر کلچر سیکھا. جب میاں اس کا کبھی لڑتا ہے تو اس نے لڑنے کی کہانیاں بھی سنائیں, پر کسی کہانی کے آخر میں یہ نہیں تھا ہائے میں مظلوم, ہائے میں ماری گئی, ہائے میں لٹی گئی, تھا کہ مجھے جینا ہے اور مجھے جیتنا ہے. اور پھر اس نے اپنے آنے والے بچوں کے لیے کچھ پلاننگ میں مدد چاہی, وہ اس کو میں نے گائیڈ کیا. اور ڈاکٹر نوشین کے بارے میں ان کو بتایا کہ خوراک کی مدد سے بھی وہ اپنے آپ کو آنے والے دنوں کو بیبیز کے لیے وہ مدد لے سکتے ہیں, ان سے ایڈوائز لے سکتے ہیں. اور یوں یہ کال ایک بہت یعنی کچھ ٹینس چیزوں پہ ہماری ڈسکشن ہوئی,
لیکن ان ٹوٹیلٹی اٹ واز فن. بہت کچھ اچھا لگا اور میں نے اس بچی کو اپریشیٹ بھی کیا, اور ابھی بھی میں آپ کے حوالے سے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے بڑی بہادری کے ساتھ مشکل دنوں میں, یاد رکھیے گا آپ کا پتہ تبھی چلتا ہے جب آپ مشکل دنوں میں مشکل لوگوں کے ساتھ جیتے ہو اور پھر اپنے آپ کو منواتے ہو. یہ جو پاکستانی لڑکیاں ہیں جٹیاں سمجھدار, یہ شیر کی بچیاں اگر کھڑی ہو جائیں تو کسی بھی ملک میں کسی بھی طرح کے حالات کا مقابلہ کر کے زندگی کو جیت سکتی ہیں, کامیابی کے گھوڑے پہ سوار ہو سکتی ہیں. ہارنا چاہیں تو گھر بیٹھی ہار جائیں, اور رونا چاہیں تو کھانا تھوڑا لیٹ ملنے پہ, پانی کے سرد گرم ہونے پہ بھی رونے لگ جائیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں میوں کے, یہ تو ہر جگہ ایک سے ہوتے ہیں, پر زندگی اس سے کہیں بڑی ہے. پر زندگی بہادر لڑکیوں کے لیے ہے اور سمجھدار کے لیے, جو مقابلے کے لیے سیکھتی ہیں, روتی نہیں ہیں, اور پھر وہاں بیٹھ کے بہت ایمیکیبلی سلیقے سے اپنا رول متعین کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. سلامت رہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.